ہم قرآن سے اتنے دور ہو چکے ہیں۔ ایک وقت تھا جب ہر گھر میں قرآن پڑھا جاتا تھا، پھر ایک وقت تھا کہ کچھ گھروں میں تو پڑھا جاتا تھا لیکن کچھ میں گھروں میں الماریوں میں طاقوں میں رکھا ہوتا تھا، ادب کے لیے رکھا ہوتا تھا، ادب کیا جاتا تھا۔ اور آج وہ زمانہ ہے، ہم قرآن سے اتنے دور ہو چکے ہیں کہ اکثر گھروں میں آج قرآن بھی نہیں ہے، ٹی وی ہے، سب کچھ ہے، لیکن اکثر گھروں میں آج وہ ادب کے نام پر قرآن بھی نہیں ہے۔ وہ قرآن ہم نے مساجد میں، مدارس میں جمع کرا دیے ہیں کہ ہم سے قرآن کی بے ادبی ہوتی ہے۔ ہم قرآن سے اتنے دور ہو چکے ہیں کہ ہمارے دلوں پر مہر لگ چکی ہے، ہمارے دل گناہوں کی سیاہی کی وجہ سے اتنے کالے ہو چکے ہیں کہ ہمیں اگر کوئی 30 پارے بھی پڑھ کر سنا دے تو ہمیں ذرہ برابر اثر ہی نہیں پڑتا، اس لیے کہ ہم نے قرآن کو سمجھے ہی نہیں ہے، ساری زندگی ایسے گزار دی ہے، ہم صرف نام کے مسلمان رہ گئے ہیں۔ 30 پاروں کا ہم پر کوئی اثر نہیں پڑتا، حالانکہ یہی قرآن ہے۔ غیر مسلم کے سامنے ایک آیت، ایک صفحہ، ایک رکوع پڑھ کر سنا دو تو وہ بغیر سمجھے زار و قطار رونا شروع کر دیتا ہے، اس کا اتنا اثر اور اتنی تاثیر ہے۔ ایک ہندو لڑکی تھی، اسکول میں پڑھتی تھی، کلاس میں ایک مسلمان اس کی دوست تھی، وہ اپنی مسلمان سہیلی دوست کے ہاں کھیلنے جایا کرتی تھی، قریب رہتے تھے، تو اس کے گھر میں کھیلا کرتی تھی۔ وہ جو مسلمان بچی تھی، لڑکی تھی، اس کی والدہ بچیوں کو گھر میں قرآن شریف پڑھایا کرتی تھی۔ یہ ہندو لڑکی بھی وہاں کھیلنے آیا کرتی تھی، جب کھیل لیتی تو وہ استانی صاحبہ، اس بچی کی والدہ، ان سے کہتی کہ آؤ تم بھی پڑھ لو۔ انہیں پہلے قاعدہ پڑھایا، اسلام کا کلمہ سکھایا، دوسرا تیسرا کلمہ، جیسے ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ قرآن نازلے پر پڑھایا۔ وقت گزرتا گیا، وہ قرآن پڑھتی گئی۔ جب مسلمان بچی کا قرآن ختم ہو رہا تھا تو اس کا بھی قرآن ختم ہو رہا تھا، لیکن عرصہ گزر گیا، یہ بڑی ہو گئی، یہ قرآن پڑھتی رہی اور آہستہ آہستہ اس کے دل میں اسلام کی حقانیت ظاہر ہو گئی۔ یہ سمجھ گئی کہ قرآن ہی وہ سچی اور لاریب کتاب ہے جو اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ بالآخر یہ چھپکے سے ایمان لے آئی، اس نے کلمہ پڑھ لیا، لیکن اپنے اسلام کو، ایمان کو لوگوں، اپنے خاندان والوں پر ظاہر نہیں کیا کہ اگر ظاہر کروں گی تو مجھے مار دیں گے وہ غیرت کے نام پر، کہ اپنا مذہب چھوڑ کر تم نے دوسرا مذہب کیوں اپنایا ہوا ہے۔ وقت گزرتا گیا، یہ بڑی ہوتی گئی، گھر والوں کو شادی کی فکر ہو گئی کہ ہماری بچی بڑی ہو گئی ہے، اب اس کا رشتہ طے کرنا ہے۔ اس کا رشتہ ایک ایسے ہندو لڑکے سے طے پایا جو بہت سخت متشدد تھا اور مسلمانوں کے لیے دلی طور پر سخت نفرت، کینہ اور حسد رکھتا تھا۔ وہ مسلمانوں کا نام سننا بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ اس کو معلوم ہوا کہ میرا رشتہ ایک ایسے لڑکے سے طے ہو گیا ہے جو ایک سخت اور متعصب قسم کا ہندو ہے، جو مسلمانوں کا نام سننا تک گوارا نہیں کرتا۔ یہ گئی اپنی استانی صاحبہ سے شکایت کی کہ آپ کو علم ہے میں مسلمان ہو گئی ہوں، میں نے چھپکے سے اسلام کو قبول کر لیا تھا، میں آج بھی مسلمان ہوں، میں آج بھی قرآن پڑھتی ہوں، لیکن میں ڈر کے مارے اپنے گھر والوں پر اپنے اسلام کو ظاہر نہ کر سکی، لیکن آج میرا رشتہ طے ہو گیا ہے اور ایک ایسے لڑکے سے طے ہو گیا ہے جو سخت قسم کا ہندو ہے، جو متشدد ہے، جس کے دل میں تعصب ہے، عصبیت ہے، مسلمانوں کا نام سننا بھی گوارا نہیں کرتا ہے، آپ ہی میرے لیے کوئی راستہ نکالیں۔ استانی صاحبہ کہنے لگی بیٹی تم فکر نہ کرو، تمہارے دل میں قرآن کی محبت ہے، تمہارے دل میں اسلام کی محبت ہے، تم اپنے جذبے سے، تم قرآن کی تاثیر اور محبت سے اسلام لائی ہو، انشاءاللہ تم اللہ سے دعائیں مانگتی رہو، اللہ تمہارے لیے راہیں ہموار کریں گے، اللہ تمہارے لیے منزلیں آسان کریں گے، اللہ تمہارے لیے بند دروازے کھول دیں گے۔ اس کی شادی کا دن طے پایا۔ استانی صاحبہ نے جیسے باقی لوگ کرتے ہیں اس کے لیے بھی ایک ہدیہ، ایک گفٹ پیک کیا، اور اس کی پیکنگ اس طریقے سے کی کہ اوپر تو کوئی چیز تھی لیکن نیچے اس کے قرآن مجید چھپا کے رکھ دیا، اور پیکنگ اتنے اچھے طریقے سے کی کہ جب گھر والوں کے پاس لے کر گئے تو استانی صاحبہ کہنے لگی کہ دیکھیں یہ آپ کی بیٹی ہے تو میری بھی بیٹی ہے، میں نے اس کے لیے یہ گفٹ لائی ہوں، میں اس کے لیے اتنی اچھے طریقے سے پیکنگ کی ہے میں نے کہ میں چاہتی ہوں کہ جب اپنے گھر چلی جائے شادی کر کے تو پھر یہ گفٹ وہاں کھولے یہاں نہ کھولے، میں نے بہت اچھے طریقے سے اس کی پیکنگ کی ہے۔ اس کے والدین نے کہا اچھی بات ہے، آپ اتنی محبت سے لے کر آئی ہیں، آپ کا مذہب الگ ہمارا الگ، لیکن آپ ہماری بیٹی کو اپنی بیٹی سمجھتے ہیں، اتنی محبت سے گفٹ لے کر آئی ہیں اس کے لیے، تو پھر اچھے طریقے سے پیکنگ کی ہے تو وہاں کھول لے، ہمیں خوشی ہوگی۔ غرض وہ گفٹ لے کر گئی، اسے علم تھا کہ اس کے نیچے قرآن ہے، اس نے قرآن کو وہاں سے کھولا اور گھر میں چھپا کر رکھ دیا۔ جب شوہر نوکری پہ جاتا تھا، دفتر وغیرہ جاتا تھا، یا قرآن کھول کر پڑھتی، وقت گزرتا گیا، زمانہ گزرتا گیا،
اس کا حمل ٹھہر گیا. جب حمل ٹھہر گیا ابھی شدید پریشانی میں اضطراب میں کہ خدایا کوئی راہیں ہموار کر دے. اب تو میرا بچہ ہوگا وہ بچہ ہندو ہوگا مسلمان ہوگا, اس کے والد تو سخت قسم کے ہندو ہیں, ہمارا سارا خاندان ہندو ہے, میں ایک مسلمان ہوں, خدایا راستے ہموار کر دے کہ میرا بچہ کسی طریقے سے اسلام کو جان جائے, مسلمان ہو جائے. اس کے شوہر بیمار ہو گئے. جب بیمار ہو گئے ہسپتال میں ٹیسٹ کے لیے گئے. ٹیسٹ میں نظر آیا کہ بھائی آپ اس کو تو کینسر ہے, اور کینسر اتنا شدید ہے, اس درجے بڑھ گیا ہے کہ آپ کے پاس زیادہ سے زیادہ 1 مہینے کی مہلت ہے. اس سے زیادہ ڈاکٹروں نے جواب دے دیا کہ آپ دنیا میں مشکل سے رہیں گے. یہ شوہر گھر آیا اور بیوی کے سامنے بیٹھ کر رونے لگا اور کہا کہ دیکھو تم ایک وفادار عورت تھی, میں نے بہت سے موقعوں پر تمہیں آزمایا, تم نے ہمیشہ وفاداری دکھائی. تم میری بیماری میں قسم کرسی میں کبھی پیسہ تھا تم تب بھی تھی, نہیں تھا تم تب بھی تھی, تم نے ہر حالت میں میری بات مانی, تم نے وفاداری دکھائی, تم اچھی بااخلاق عورت ہو. لیکن آج میں ٹیسٹ کروانے گیا تھا تو ڈاکٹروں نے بتایا کہ آپ کو کینسر ہے, اور اتنا شدید کینسر ہے کہ آپ کے پاس 1 مہینے کا وقت ہے. مجھے افسوس ہے, مجھے دکھ ہے کہ ہم زیادہ نہیں رہ سکیں گے, اور یہ ہمارا بچہ ہے, میں اسے دیکھ پاؤں گا نہیں دیکھ پاؤں گا, پتہ نہیں کیا ہوگا. اور ڈاکٹروں نے مجھے جواب دے دیا ہے کہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے, کینسر اس درجے بڑھ چکا ہے. لہٰذا جو کچھ زندگی میں میں نے تمہیں تکلیفیں دی ہیں میں اس کی معافی مانگتا ہوں, مجھے معاف کر دو. بیوی نے کہا نہیں, ابھی بھی موقع ہے, میں تمہارا علاج کروں گی, اور تم مجھ سے ایک وعدہ کرو کہ جب تم ٹھیک ہو جاؤ پھر میں تمہارے سامنے ایک فرمائش رکھوں گی, تم اس فرمائش کو پورا کرو گی. اب شوہر پریشان کہ تم میرا علاج کرو گی, کیا تم میرا مذاق اڑا رہی ہو؟ ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے, بڑے بڑے ڈاکٹروں نے, کہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے, کینسر اس درجہ پھیل چکا ہے. کہا نہیں, میں علاج کروں گی, لیکن وعدہ کرو کہ جو خواہش میں رکھوں گی تمہارے سامنے تم اس خواہش کو پورا کرو گی. اب شوہر پریشان کہ خدایا تم گاڑی مانگو گی, تم پیسہ مانگو گی, تم ایک الگ مکان مانگو گی, تم مجھ سے کیا مانگو گی؟ کہا ٹھیک ہے, میرا تم سے وعدہ ہے, اگر میں ٹھیک ہو گیا, شوہر نے اس کے دل رکھنے کے لیے کہا ٹھیک ہے, میرا تم سے وعدہ ہے, اگر میں ٹھیک ہو گیا میں تمہاری خواہش پوری کروں گا, جس درجے کی خواہش ہو میں تمہاری خواہش پوری کروں گا. وعدہ ہو گیا. یہ لڑکی, یہ عورت روزانہ اس سے سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کرتی تھی, اس لیے کہ اس نے دیکھا تھا کہ جس استانی صاحبہ سے, جس دوست کی والدہ سے میں پڑھتی تھی, اس کے پاس جب بچے بیمار آتے تھے تو وہ سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا کرتی تھی, وہ بچے ٹھیک ہو جایا کرتے تھے. اس نے بھی سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کیا اور شوہر کو دم کرنا شروع کیا. شوہر نے بارہا پوچھا, کئی مرتبہ پوچھا کہ پڑھ کیا رہی ہو, یہ کون سا وید, کون سی کتاب پڑھ رہی ہو؟ کہا کہ بس تم اس کو چھوڑ دو, میں تمہیں دم کر رہی ہوں, تمہارا علاج کر رہی ہوں, انشاءاللہ تم ٹھیک ہو جاؤ گے. ہوا ہے کہ 1 مہینے بعد جب شوہر 1 مہینے تک یہ دم کرتی رہی, 1 مہینے بعد جب شوہر نے ٹیسٹ کروایا دوبارہ تو ڈاکٹرز نے کہا کہ بھائی تمہیں تو کبھی کینسر ہو ہی نہیں تھا, تمہیں کس نے کہا تمہارا کینسر ہے؟ وہ بڑا حیران پریشان خوشی خوشی گھر آیا اور بیوی سے کہا کہ دیکھو تم نے جو مجھے دم کیا میں تو ٹھیک ہو گیا. ڈاکٹرز نے کہا کہ تمہیں تو زندگی میں کینسر نہیں تھا, اب بولو تمہاری کیا خواہش ہے, اب کہو تمہاری کیا خواہش ہے, میں وہ خواہش پوری کروں. تم کیا چاہتی ہو؟ تمہیں مکان چاہیے, تمہیں پیسہ چاہیے, تمہیں گاڑی چاہیے, تمہیں چاہیے کیا؟ میں تمہیں ڈھیر سارے پیسے لا کر دے دوں گا, بڑا عالیشان باکان بنگلہ بنا کر دے دوں گا, ایک اچھی نئی گاڑی گفٹ کر دوں گا. کہا نہیں, مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے, مجھے یہ چاہیے کہ تم کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لو. شوہر بڑا پریشان, یہ تم کیا کر رہی ہو, کیا رہی ہو, میں کلمہ پڑھ لوں, کہ تم ایسی باتیں کیوں کر رہی ہو؟ اس لڑکی نے سارا واقعہ سنایا. میں بچپن میں اپنے سہیلی دوست کے ہاں جایا کرتی تھی, اس کی والدہ بچوں کو پڑھایا کرتی تھی, مجھے بھی پڑھانی شروع ہو گئی. میں نے ان سے پڑھا, اسلام کی حقانیت میرے دل میں بیٹھ گئی. مجھے معلوم ہو گیا کہ اسلام سچا مذہب ہے, یہ سچی اور لاریب کتاب ہے. میں چھپکے سے اسلام لے آئی تھی, لیکن میں نے گھر والوں پر اسلام کا اظہار نہیں کیا. پھر میری شادی تم سے طے ہو گئی, تمہارے سامنے بھی میں نے اسلام کو ظاہر نہیں کیا. تم جب دفتر جایا کرتے تھے میں چھپکے سے قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی. آج میں جو تم کو دم کیا کرتی تھی وہ قرآن شریف پڑھ کر دم کیا کرتی تھی. تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ جو میری خواہش ہوگی وہ خواہش تم پوری کرو گے. آج میں نے تمہارے سامنے اپنی خواہش رکھی ہے. شوہر نے کہا ہاں, میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ جو خواہش تمہاری ہے وہ میں پوری کروں گا, اور لاؤ میں کلمہ پڑھتا ہوں. شوہر نے کلمہ پڑھا اور وہ مسلمان ہو گیا. کچھ عرصے بعد ان کا بیٹا پیدا ہوا. بیٹا آہستہ آہستہ بڑا ہوتا گیا, لیکن اور اس کو بھی اسلام کی تعلیمات سکھائیں, اس کو بھی کلمہ سکھایا. لیکن شوہر کو معلوم ہو گیا کہ اگر ہم اپنے خاندان والوں پر اپنے اسلام کا اظہار کریں گے تو ہمارے لیے جینا مشکل تو کیا, ہماری تو گردن اڑا دی جائے گی. اس نے جو ہے سعودی عرب کی طرف اپنی نوکری کی تلاش شروع کر دی, اور وہاں اس کو اچھی سی نوکری مل گئی, اور سارے خاندان کے ساتھ اپنی بیٹے بچے اور گھر والی کے ساتھ وہاں منتقل ہو گیا.
یہ ہے قرآن کی تاثیر، ایک ہندو لڑکے کے دل میں کیسے قرآن نے اثر کیا۔ لیکن آج ہم مسلمان، نام کے مسلمان، اگر ہم 30 پارے بھی پڑھ لیں ہم ذرہ برابر ٹھس سے مس نہیں ہوتے۔ ہمارے دل اتنے سخت ہو چکے ہیں، ہمارے دلوں پر ہمارے گناہوں کی وجہ سے ایسے مہر لگ چکی ہے، ہمارے دل ہمارے گناہوں کی وجہ سے ایسے سیاہ ہو چکے ہیں کہ ہمیں ذرہ برابر فرق نہیں پڑتا۔ ہم ذرہ برابر کسی مسجد میں اگر قرآن کا درس ہو رہا ہو عصر مغرب عشاء کے بعد، ہم نماز کا سلام پھرنے کے بعد دعا سے پہلے ہی ایسے بھاگتے ہیں جیسے 10 دنوں سے کسی نے ہمیں مسجد میں باندھ کے رکھا ہو۔ آج ہماری یہ حالت ہے، ہم قرآن سے اتنے دور ہیں۔ تو ہمیں چاہیے ہم قرآن کی طرف پلٹیں، ہم قرآن کی طرف پلٹیں، قرآن کی طرف آئیں، قرآن کو سمجھیں، اسے پڑھیں، کسی استاد سے پڑھیں، ان کے دروس کو سنیں، مسجد کے قاری صاحب سے سنیں، اس کی جو ہے یوٹیوب پر اس کی ویڈیوز ہیں درسوں کی، وہ سنیں، اس پر عمل کریں، قرآن سے اپنی نسبت جوڑ کر رکھیں۔ یہی قرآن کل قیامت کے دن ہماری سفارش کرے گا، یا اللہ یہ بندہ مجھے پڑھتا تھا، مجھ پر عمل کرتا تھا، تو اس کی بخشش فرما دے۔ اور اگر ہم نے اس کی تلاوت نہیں کی، اس کو پس پش ڈالا، اس کے احکامات پر عمل نہیں کیا، یہی قرآن کا اللہ سے جھگڑا کرے گا، یا اللہ یہ بندہ میری تلاوت نہیں کرتا تھا، اس کو جہنم میں پھینک دے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ سنا اور کہا اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن سے ہمارا رشتہ مضبوط سے مضبوط تر بنائے۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔